أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا۔ پھر جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آ گیا تو ہم نے تم پر مسلط کر دی اپنے سخت جنگجو بندے، تو وہ تمہاری وادیوں میں گھس گئے، اور یوں ہمارا جو وعدہ تھا وہ پورا ہو کر رہا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تم پر واضح کیا گیا تھا کہ جب تم لوگ دین سے برکشتہ ہو جاؤ گے، جب تم اللہ کی کتاب اور اس کے احکام کو ہنسی مذاق بنا لو گے، تو تم ضرور اللہ کے عذاب کا نشانہ بنو گے، جس کے نتیجے میں دونوں اسرائیلی سلطنتیں ختم ہو گئیں، یروشلم مکمل طور پر تباہ ہو گیا، ہیکل سلیمانی مسمار کر دیا گیا، 6 لاکھ یہودی قتل ہو گئے، جبکہ 6 لاکھ کو غلام بنا لیا گیا۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے تمہاری باری لٹائی ان پر، یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر تمہیں سہارا دیا اور ان پر غلبے کا موقع عطا کر دیا۔ اس سہارے کا باعث ایرانی بادشاہ سائرس یا ذوالقرنین بنا۔ اس نے عراق یعنی بابل پر تسلط حاصل کر لینے کے بعد تمہیں آزاد کر کے واپس یروشلم جانے اور اس شہر کو ایک دفعہ پھر سے آباد کرنے کی اجازت دے دی۔ پھر جب تم نے واپس آ کر یروشلم کو آباد کیا تو ہم نے ایک دفعہ پھر تمہاری مدد کی، وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے مدد کی تمہاری مال و دولت اور بیٹوں کے ذریعے سے، اور بنا دیا تمہیں کثیر تعداد والی قوم۔ إِنْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر تم نے کوئی بلائی کی تو خود اپنے ہی لیے کی، اور اگر کوئی برائی کمائی تو بھی اپنے ہی لیے کمائی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، جب دوبارہ تم نے اللہ کی دین سے سرکشی اختیار کی، تمہارے اعتقادات، نظریات اور اخلاق پھر سے مسخ ہو گئے، تو وعدے کے عین مطابق تم پر عذاب کے دوسرے مرحلے کا وقت نہ پہنچا۔ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دے۔ اس آیت کا مفہوم یوں ہوگا کہ ہم نے پھر تم پر اپنے سخت جنگجو بندے مسلط کیے تاکہ وہ تمہارے حلیے بگاڑ دیں۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ داخل ہو جائیں مسجد میں جیسے کہ داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ۔ یہاں اشارہ ہے بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کی بارے دیگر بے حرمتی کی طرف، جیسے 587 قبل مسیح میں بخت نصر نے بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا تھا، ویسے ہی رومی جنرل ٹائٹس نے 70 عیسوی میں ایک دفعہ پھر ان کے تقدس کو پامال کیا۔ مراتیوں والی یتبروا ما علوا تتبیرا، اور تباہ و برباد کر کے رکھ لیں ہر اس شے کو جس کے اوپر بھی انہیں قبضہ حاصل ہو جائے۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کے 2000 سالہ تاریخ کی نشیب و فراز کی تفصیلات کو سمو دیا گیا ہے۔ اس عرصے میں انہوں نے 2 مرتبہ عروج دیکھا اور 2 دفعہ ہی زوال سے دوچار ہوئے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے زمانے میں ان آیات کے نزول کے بعد ان کے دوسرے دور زوال کو شروع ہوئے 500 برس ہونے کو آئے تھے۔ اس سیاق و سباق میں انہیں متنبہ کیا جا رہا ہے کہ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، اور اگر تم نے وہی روش اختیار کی تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے۔ یعنی اگر تم نے پہلے کی طرح ہماری نافرمانی اور احکام شریعت سے اعراض کی روش اختیار کی تو ہم بھی اسی طرح پھر تمہیں سزا دیں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یقیناً یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے سیدھی ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور بشارت دیتا ہے ان اہل ایمان کو جو نیک عمل بھی کرے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ کہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے ایک دردناک عذاب۔